دنیا کو اس وقت دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ لوگ جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے اور دوسرے وہ لوگ جو کسی نہ کسی مذہب سے کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہندو لوگ مذہب کے وجود سے انکاری ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے بھی انکاری ہوتے ہیں۔ ہندو کو دوسرے لفظوں میں ملحد کہا جاتا ہے۔ اس وقت ملحدین کی کافی تعداد ہے جو زیادہ تر روس، چین اور یورپ میں آباد ہے۔ کیونکہ یہ کسی مذہب کے پابند نہیں ہوتے، اس لیے ان کی نجی زندگی بھی کسی حدود و قواعد کی پابند نہیں ہوتی۔ خاص طور پر ان کے تعلق یہاں یہ کسی بھی قسم کی پابندی کے قائل نہیں ہوتے۔ ان کے مطابق انسان اپنے ساتھ یا کسی جانور کے ساتھ تعلق قائم کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پہلا گروہ اپنے مذہبی قوانین کا خیال رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے مذاہب کے مطابق زندگی گزار سکے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اس بات کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرے یا ان سے شادی کرے۔ قریبی رشتہ داروں سے مراد ان کے خونی رشتے۔ ہندو میں ماں باپ، بہن بھائی شامل ہوتے ہیں۔ یہاں اسلام میں تو اس کی بے حد سختی سے ممانعت ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں اس وقت ایک ایسا مذہب بھی پایا جاتا ہے جو کہ بھائی اور بہن میں نکاح کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ یہ پارسی مذہب ہے اور اس کے بڑی تعداد میں پیروکار آج بھی اس عمل سے گزر رہے ہیں۔ یہاں ان کی بڑی تعداد ایران میں پائی جاتی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر یہ سب سے زیادہ بھارت میں مقیم ہیں۔ لیکن اب رپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے تعداد میں تیزی سے کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا آبائی علاقہ ایران ہے، جہاں ان کی حکومت کئی صدیوں سے تھی۔ جسمانی طہارت اور کھلی فضا میں رہائش پارسیوں کے مذہبی فرائض میں داخل ہیں۔ پاکیزگی کے مقدس علامت کے طور پر ان کے معبد اور مکانات میں ہر وقت روشن رہتی ہیں، ہوا وہ چراغ ہی ہو۔ ہندو سناتن دھرم اور یہودیوں کی طرح پارسی مذہب کے غیر تبلیغی ہیں۔ یہ لوگ نہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں اور نہ ان کے ہاں شادی کرتے ہیں۔ ان پر کڑی پابندیوں کے باعث ابھی تک دوسرے طاقتور مذاہب اسلام، ہندومت، مسیحیت کے ثقافتی اثرات سے محفوظ ہیں۔ حصول علم ان کا جزوی ایمان ہے۔ ہر پارسی معبد میں ایک اسکول ہوتا ہے۔ دنیا میں پارسیوں کی کل تعداد لاکھوں میں ہے اور اس میں بھی ان لوگوں میں شادی کے رجحان کے کم ہونے سے مزید کمی واقع ہو رہی ہے۔ پارسیوں کی کثیر تعداد اردو و انگریزی اور گجراتی بولتی ہے۔ ان کے ایک فقرے میں بھائی اور بہن کی شادی کو نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے معتبر مانا جاتا ہے۔ پاکستان کے مشہور کالم نگار اردشیر کوسکا کا تعلق بھی پارسا مذہب سے تھا۔